نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ترجمہ کنز العرفان جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کو ذکر کیا گیا۔ رب فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی، کوئی کسی کی طرح بھی تیری توفیق کے بغیر مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اپنے استاد کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، تو یہ محض تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو بیان کر دیا گیا کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے، اور اگر تعظیم ہے عبادت کی نیت نہیں ہے، عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں کر رہے، تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی بھی بڑے کے سامنے اگر کوئی بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہو، کسی صحابی کی تعظیم ہو، یا کسی ولی کی تعظیم ہو، پیر کی تعظیم ہو، ماں باپ کی تعظیم ہو، تو یہ تعظیم محض تعظیم ہے، کیونکہ اس میں عبادت کی نیت کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہی ہوگا جب کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے گی۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو اس سے پہلے اپنی کسی نیکی کا
وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھایا، اور ہمیں مانگنے کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ رب سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے۔ پہلے عبادت کا وسیلہ پیش کیا گیا، اے مالک مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ عبادات کو رب کی بارگاہ میں، نیک اعمال کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ شرک نہیں بلکہ جائز ہے، اور خود رب نے سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔